باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سینئر کارکنان آفت ارشد محمود ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. یا رسول اللہ حبیب اللہ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں. میں ایڈوکیٹ صاحب کو سیکرٹری جنرل ہائی کورٹ بار ایسوسی راجہ ماجد علی خان ایڈوکیٹ صاحب کو اراکین ڈسٹرکٹ بار ایسوسی میرپور سابق صدور بار میرپور سابق سیکرٹری جنرل صاحبان ڈسٹرکٹ بار ایسوسی میرپور. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ طلب سے خوش آمدید کہتے ہیں اور خصوصی طور پر آج کے مہمان خصوصی جناب محترم محمد رضا صاحب مصطفی صاحب کو کہ بہت مشکور و ممنون ہوں کہ اپنے جعلی فکر عروج پہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال اللہ بکل شیء علیم. ترجمہ محمد تمہارے صدر بات اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تاجدار ختم نبوت کے پاکیزہ عنوان کے ساتھ منعقدہ اس تقریب میں حاضر ہونا میرے لیے اعزاز بھی ہے اور افتخار بھی. اللہ میری اور آپ کی حاضری کا ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں حقیقت، اور اس میں قرآن مجید کی نصوص قطعیہ اور درجنوں احادیث اور امت کا کوئی کمزور ترین رائے بھی اس عنوان سے موجود نہیں ہے. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یمامہ لڑ کے اس عقیدے کی اہمیت کو اجاگر کر دیا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی مدنی زندگی کے اندر تقریباً 27 جنگیں لڑی ہیں اور ان تمام جنگوں میں ان کی تعداد 700 سے 800 کے درمیان ہے. اور جنگ یمامہ جو مسلمہ قذاب کے خلاف لڑی گئی اس صرف ایک جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے. تو اس سے آپ اس عقیدے کی حفاظت کے حوالے سے جو مسلمانوں کی حساسیت اور قربانی ہے محسوس کیا جا سکتا ہے. چونکہ آپ میرے سامنے جو عالی مرتبہ شخصیات تشریف فرما ہیں تو مجھے ضرورت نہیں ہے کہ کسی تفصیل میں جانے کی. صرف میں چند اشارات سے بھی آگے بڑھ جاؤں گا تو یہ میرے لیے آسانی ہے کہ مضمون کو میں آپ تک پہنچانے میں اپنا موقف آپ کے سامنے رکھنے میں آسانی محسوس کروں. قرآن مجید میں تغیر اور تبدیلی کر کے ہماری بنیادی فکر کو بدل سکتے تھے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. اور صرف
اس دور کے لوگ ہی نہیں، جس دور میں قرآن نازل ہوا اور اپنی مرضی کی کچھ چیزیں شامل کریں، حتیٰ کہ آج ان کتابوں کی اصل جن زبانوں میں اتری تھی وہ کتابیں، وہ زبانیں بھی موجود ہیں، اور کتابیں بھی آج اپنی اصلی حیت میں، شکل میں موجود ہیں، جبکہ وہ کتابیں بھی تو منزل میں حضور علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی۔ واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب تیری حفاظت ہمارے ذمہ کرم کرے۔ چمڑے کے ایک خیمے میں حضور تشریف فرما تھے، اور باہر ایک شخص اسلحہ لیے، تلوار لیے حضور کے پہرے پہ مستعد کھڑا تھا کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے خیمے سے سر انور کو باہر نکالا، اور جو 30 دجال آئیں گے جو یہ ادعا کریں گے کہ ہم نبی ہیں، لیکن وہ جھوٹے ہیں۔ اب مختلف ادوار کے اندر لوگوں نے ادعائے نبوت کیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے لوگوں کو، وہ ادعائے نبوت کرنے والے جھوٹے مدعین نبوت جب وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے تو تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ان کے ماننے والے بھی ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئے۔ چند سالوں کے اندر ان کا وجود بھی نظر نہیں آیا، ان کے متبعین بھی نظر نہیں آئے، لیکن 2 لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ماننے والے ان کے بعد بھی باقی رہے۔ ان میں کو توڑنے کے لیے انہوں نے جو سازشیں کی، اس میں یہ مدعیان نبوت کو انہوں نے کھڑا کیا، کیونکہ ان کی ایک بدماش شخص نے کہا تھا کہ اس امت سے اگر 4 چیزیں ختم کر دی جائیں تو یہ امت اپنا وجود کھو بیٹھے گی۔ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے کی طرف راغب کرتا ہے، اور جب ہم اس کو قبول کر دیتے ہیں اور معاشرے کے اندر اس طرح کا ماحول پیدا کر دیتے ہیں تو میرا طرز حیات حضور کے بتائے ہوئے طریقے کی مطابقت میں نہیں ہے، تو چونکہ عشق رسول دولت اتنی بڑی ہے کہ اس پہ کوئی بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا غیر معصوم ہمیشہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے رویوں سے اور اپنے طرز زندگی سے اپنے دین کی نفی کر دیں اور اپنے مقدس جو ہے وہ کاز کی نفی کر دیں۔ لہٰذا آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم عمل سے ہم آہنگ ہو کر کے اپنے آقا و مولا حضور تکمیل مرتبت کی شریعت کی تنفیذ اپنی ذات سے لے کر اپنے نظام تک، اس کی جد و جہد میں اپنی بھرپور سعیت جد و جہد کریں اور کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور کا پیار، حضور علیہ السلام کی الفت اور آپ کا عشق اور یہ دولت بیدار ہمیشہ نصیب رکھے۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچا یار نشد، و آخر دعوانا الحمدللہ۔ تحریک لبیک کے امیر جناب مولانا غفور تابانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس اسٹیج پر تشریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم